بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 5 شیئر کرنی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا اب یہ ایکسکلوسیو سٹوریز شیئر کرتا رہوں گا، بہت ساری اندر کی خبریں ہیں میرے پاس۔ یہ از خود نوٹس ایک نیا موڑ آ گیا، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ نواز شریف ڈٹ گیا، کس بات پہ ڈٹ گیا، کیا معاملہ کیا ہے، اور عمران خان کے کوچ کی گرفتاری کا یہ کیا خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کے کوئی کوچ کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا ہے، تو یہ کیا چکر ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف پہلا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ جیل بھرو تحریک کے بعد اب جیل سے نکالو تحریک شروع ہو گئی ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور بارکھان واقعہ یہ جو بلوچستان میں ہوا، اس میں بڑا انوکھا اور عجیب سا موڑ آ گیا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ I'm very sorry کہ آج ذرا ویڈیو لیٹ ہو گئی۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا ہوا تھا، وہ یہ آپریشن کی جو فلڈ ریلیف آپریشن ہے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت، ٹیم بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن مجھے بھی ساتھ جانا پڑتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہم نے 100 مشینیں کہیں تھیں، جس میں سے تقریباً 89 کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے، باقی رہتی ہیں، 2 گھر بھی رہتے ہیں۔ آٹا الحمدللہ میری ٹیم ہفتے میں 3 آپریشن کرتی ہے، اور وہ الحمدللہ ہم نے تقسیم کیا، وہ جو پورا ہوا۔ اب جو نیا ٹارگٹ ہوگا تو میں آپ کے سامنے وہ ضرور بتا دوں گا، لیکن یہ پہلے مشینوں والا ہے۔ آ جائیں بھائی، پہلے میں یہ از خود نوٹس پہ آتا ہوں۔ از خود نوٹس میں ایک ایسا موڑ آیا ہے اس کی سماعت میں، جو آج سماعت تھی، کل اس کی دوسری سماعت ہوگی۔ یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے 3 سوالات ہیں۔ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، کیونکہ صدر صاحب نے دی، پھر شور مچ گیا۔ دوسرا سوال، الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ چلو یہ تو ہو گئے نا سوال۔ جو امپارٹنٹ ریمارکس آئے ہیں نا، چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، آئین یہی کہتا ہے۔ دوسرا ہے کہ حالات اگر سنگین ہوں تو الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی چیف جسٹس نے کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں اور بھی۔ ایک تیسری بات کی گئی ہے مختلف ججوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں، عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہوتے ہیں 5 سالوں کے لیے، تو کسی بھی فرد واحد کی خواہش پر اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کسی فرد واحد کی خواہش پر اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہیں، تو پھر یہ اسمبلیاں دوبارہ بحال بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی پر میں نے تبصرہ بھی کرنا ہے۔ اور ایک اور بڑا اہم ریمارکس آئے ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سوو موٹو بنتا ہی نہیں۔ یہ جو سوو موٹو لیا گیا آز خود نوٹس، انہوں نے کہا کہ یہ تو آز خود نوٹس کا تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے۔ اچھا نا، یہ اب جو نئی بات آئی ہے نا سامنے کہ اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں، صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی۔ بھائی اگر اسمبلیاں بحال دوبارہ ہو گئیں، اسی کے ساتھ ہی میں مین سٹوری پہ جاؤں گا، اگر اسی سوال کے ساتھ، تو یہ پنجاب کا وڈا ڈاکو اپنے 9 بندے لے کر، یعنی یہ 10 کے 10 یہ شامل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں۔ جب کوئی ایک جماعت چھوڑ کے پی ٹی آئی میں، اور ساتھ ہی ان کی رکنیت کینسل کر دی ہے چودھری شجاعت صاحب نے، کیونکہ وہ صدر ہیں، اور ان کی صدارت پر دوسری مرتبہ الیکشن کمیشن نے مہر تصدیق بھی ثبت کر دی تھی، اور ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا، اور ان کی رکنیت بھی ختم کر دی، کیونکہ یہ وہاں جانے لگے تھے، اس کے بعد یہ ادھر چلے گئے۔ تو جب یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، باقاعدہ اعلان کیا، پریس کانفرنس کی، اور پی ٹی آئی میں جب یہ شامل ہو گئے، تو وہ 10 سیٹیں تو ویسے ہی فارغ ہو گئی۔ اگر اسمبلیاں بحال بھی ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی 10 سیٹیں تو ویسے فارغ ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی لنگڑا یہ 10 سیٹیں کہاں سے لے گا، کیونکہ یہ تو 10 سیٹیں کوئی بھی ہو، یہ تو کورٹ چلے جائیں گے لوگ، الیکشن کمیشن چلے جائیں گے۔ بھائی انہوں نے تو اعلان کیا ہے دوسری جماعت جوائن کرنے کی، تو جس جماعت کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن جیتے ہیں، اگر دوسری جماعت آپ جوائن کرتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کی وہ تو ختم، کیونکہ آپ نے واضح طور پر فلور کراسنگ کر لی ہے۔
اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ واضح طور پر پوری جماعت ہی چینج کی ہے، فلور کراسنگ سے بھی بڑا کیس ہے، تو یہ 10 ووٹ پھر کیسے پورے ہوں گے؟ آج بھائی نواز شریف ڈٹ گیا ہے۔ اچانک بھونچال کیوں آیا ہے؟ اچانک اس لیے بھونچال آیا ہے کہ کچھ لوگوں پر ہاتھ پڑنے والے ہیں، اور بہت ہی سخت ہاتھ پڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی آہنی، قانون کے آہنی ہاتھ پڑنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ایک اچانک زلزلہ سا آ گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ سو موٹو بھی اسی لیے لیا گیا، ادروائز لوگ کہہ رہے ہیں کہ بادیوں نظر میں یہ جو سو موٹو ہے اس کی کوئی وہ نہیں، کیونکہ آج مریم نواز نے بھی یہی کہا ہے کہ کیس کوئی اور سنا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ غلام محمود ڈوگر کا کیس سنا جا رہا تھا، وہاں سے جناب اٹھا کے انہوں نے وہاں بھیج دیا کہ جی سو موٹو آپ نے اگر لینا ہے تو الیکشن کی بات ویسے ہی چھیڑ دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بھاری ہاتھ پڑنے والے ہیں کچھ لوگوں پر، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اب نواز شریف کیوں ڈٹ گیا۔ یہ بہت ہی ایکسکلوسیو سٹوری ہے بھائی۔ نواز شریف نے کہا کہ سب کو حساب دینا ہوگا، بس بات ختم، چن کے حساب لے گا۔ اب اس کے بعد وہ کس سے حساب لینا چاہتا ہے؟ وہ 5 کا ٹولہ کہہ رہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے یہ تصویر دکھا دی کہ یہ ہے وہ 5 کا ٹولہ جس نے تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بار بار پہچنوایا اس 5 کے ٹولے کو کہ اس 5 ان کو جانتے ہو نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سرگودا میں ان کا ورکر کنونشن تھا، اس ورکرز کنونشن میں ان کی تصویر دکھائی ان 5 کی، یعنی اس میں جو 4 ہیں وہ جج ہیں، جن میں سے 2 ریٹائرڈ ہیں، 2 سرونگ ہیں، 2 تو چیف جسٹس ہیں سب کا۔ اچھا، سابق چیف جسٹس ایک بابا رحمتا یا بابا زحمتا، وہی ڈیم والا بابا جن کو مریم نواز نے بھی ڈیم والا بابا کہتی ہیں، اور ساتھ ہی آصف سعید کھوسا وہ بھی، اور ساتھ ایک جنرل فیض کو کہا کہ جنرل فیض ہی اس 4 کے ٹولے کے پیچھے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ساتھ ہی 2 سرونگ ججز کی تصاویر بھی، ایک جسٹس اعجاز الاحسن اور ایک جسٹس مظاہر علی نقوی۔ بہت بڑی بات ہے، کسی نے پہلی بار جلسے میں اس طریقے سے 2 سرونگ ججز کو ٹارگٹ کیا۔ اب کچھ لوگ یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مریم نواز پر مس کانڈکٹ لگ سکتا ہے، فلاں لگ سکتا ہے، یہ لگ سکتا ہے۔ بھائی اتنے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچی گولیاں انہوں نے بھی کوئی نہیں کھائی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے تو ان کو بھی پتہ ہے۔ اب میں نے کل آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب بھی تنقید کرنے لگ گئے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم اکیلے تو نہیں ہیں نا، اب آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، پھر جنرل فیض کی تصویر دکھائی، جنرل باجوہ کی تصویر نہیں دکھائی ہے، سمجھ یہ بھی آپ گئے ہوں گے، میں نے آگے جانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گرفتاری کا امکان، جنرل فیض کی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے مختلف ذرائع سے بات کی ہے، اور جنرل فیض کی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور کچھ یوتھیوں نے، یہ میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا شتونگڑوں متونگڑوں کی بھی، اور وہ کہہ رہے تھے 2-3 دن پہلے کہ آج ایک بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑی گرفتاری کا امکان ہے، ٹھیک؟ وہ بڑی گرفتاری کا پروسیجر تو الگ ہوتا ہے، ظاہر ہے انہیں جا کے پولیس تو نہیں اریسٹ کر لے گی، مشکل ہے وہ، چونکہ اور ان کا اپنا پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے تحت اگر ان کو گرفتار کرنا ہے۔ لیکن یہ افواہیں اور تو اور خود یوتھیے بھی چھوڑ رہے ہیں، یہ افواہیں اڑا رہے ہیں یوتھیے بھی کہ جنرل فیض کی گرفتار، اور یہ یہاں ٹوئن سٹیز میں بھی، یعنی یہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں بھی یہ افواہیں بڑی سرگرم ہیں کہ عمران خان کا کوچ گرفتار ہو رہا ہے، عمران خان اور پنکی پیرنی بھی گرفتار ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب، اور اسی وجہ سے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس وجہ سے انہوں نے شور مچانا شروع کیا۔ جب بھی جنرل فیض کے قریب ذرا تپش جاتی ہے، وہ شور مچانا ان کے ذریعے مچوانا شروع کر دیتا ہے، اور جب بھی وہ تپش قریب جاتی ہے، چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں، بہت ہی باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہت ہی گندی ویڈیوز، آڈیوز اور بہت ساری کمزوریاں جنرل فیض کے پاس ہیں،
اسی وجہ سے وہ اب تک عمران خان کو مبینہ طور پر اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ اب کو انہوں نے آرمی چیف تو بننا نہیں، لیکن جو کھایا پیا وہ ہضم کوئی نہیں کرنے دے رہا، جو کھایا پیا، جو لوٹا، جو کرپشن کی، جو باقی کے سارے تماشے کیے، اس سے جواب مانگ رہے ہیں۔ اب ان کو اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ پھر سے خان صاحب کو اور کچھ اور لوگوں کو انہوں نے آگے کر دیا ہے، اور باقی کچھ بابا زحمتہ ابھی تک بھی سرگرم عمل ہے خیر سے، اور باقی جو یہ 2 ججز جن پر اعتراض بھی ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے بیٹھ گئے ہیں سو موٹو اس بینچ میں، آپ پر تو اعتراضات ہو رہے ہیں، ایک کی تو آڈیو آ گئی ہے، ایک کے تو اربوں روپے کے اثاثے سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ والی صورتحال۔ اب جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف آج سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیسے؟ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے، آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس، ٹھیک، کوئی 3 ارب کی بات ہو رہی ہے، ان کے اتنے اثاثے ہیں، کوئی پلاٹوں کی بات ہو رہی ہے، بہت لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں، اس بنیاد پر ریفرنس، یہ پہلا ریفرنس ہے۔ ابھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان بار کونسل نے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، جو کہ نیکسٹ ویک کمپلیٹ وہ مکمل ہو رہی ہے، فائنل، ٹھیک ہے، وہ اینڈ ہو رہی ہے۔ تو اس پر پاکستان بار کونسل نے اور تقریباً پورے ملک کی بار کونسلز نے وہ بھی کہا ہے کہ ریفرنس ان کا بھی آئے گا۔ معاملات بہت سنگین ہیں۔ جیل بھرو کے بعد جیل سے نکالو کی تحریک شروع ہو گئی ہے، اور وہ کیسے؟ کل تو آئے نا یوتھیے، ادھر سے آئے سیلفیاں لے کر پرزنر وین سے نکل گئے، اور وہ آج مریم نواز نے کہا کہ یہ دنیا کی یہ واحد پہلی اپنی انوکھی نوعیت کی یہ جیل بھرو تحریک ہے کہ جس میں پولیس اعلان کر رہی تھی، یہ نس رہے تھے، یہ آگے تھے، پولیس پیچھے تھی، یہ وہ جیل بھرو تحریک ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ، زین قریشی صاحب بھی، باقی لوگ بھی، کہ جی شاہ محمود قریشی کو، اسد عمر کو، عمر سرفراز چیمہ کو وغیرہ وغیرہ، ان کو جو ہے نا یہ اپنا حب سے بھیجا میں رکھا جا رہا ہے، ہمیں نہیں بتایا جا رہا، گھر کا کھانا بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بھائی کوئی پھوپھی کے گھر نہیں ہے، جیل گئے ہیں کہ گھر کا کھانا نہیں دینے کی اجازت، باقی سارے قیدیوں کو گھر کا کھانا جا رہا ہے، ٹھیک، اور ساتھ اپنے شوق سے گئے ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کسی کو میاں والی جیل، کسی کو کوئی اور جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں یہاں سے نکالو۔ اب ان کی بازیابی کے لیے خیر سے درخواستیں دائر کر، یوتھیا پھر بھی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ یوتھیا کا ایوان بالا خیر سے بالکل فارغ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہ سارے کے سارے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ بڑا مزے کا ایک اصل میں نا یہ بڑی جگتیں، بڑی میمز، بڑی اس طرح کی نا لطیفے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پولیس نے پرویز خٹک کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 کلو سے کم کے مجرم کو گرفتار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب بارکھان کا واقعہ ہوا، جس پہ میں نے بھی بولا، بہت سارے پورے میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا کہ ان کا صوبائی وزیر عبد الرحمن کھیتران، ان کی نجی جیل، اس میں ایک خان محمد مری، ان کی مسز، ٹھیک ہے نا، گراناز، اور ان کے باقی بچے بہت سارے ان کی نجی جیل میں تھے، اور بعد میں یہ خبر آئی کہ ان کی مسز کو اور 2 بچوں کو مار دیا گیا، ان کی لاشیں کنویں سے نکلی ہیں، اور وہ جناب وہ لاشیں لے کے وہاں کوئٹہ میں بیٹھے رہے بہت سارے دیر تک، اور اب اس کے بعد جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسز گراناز وہ بازیاب ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرنے والی لڑکی تھی یا خاتون، وہ گراناز تو نہیں تھی، اور ان کے وہ 2 بچے انہی کے ہیں، یا وہ 2 لڑکے کون ہیں؟ مطلب اگر وہ بازیاب ہو گئی ہیں تو پھر وہ لڑکی کون ہے جس کی لاش لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور عجب ستم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے کہ جناب اس لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا ہے تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ مطلب یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ کس چیز کی؟ ایسا تو نہیں ہے کسی چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ واقعہ کیا گیا، کسی چیز سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کچھ کیا گیا، یہ کیا چکر کیا ہے؟ نامعلوم پر ایف آئی آر کٹی ہے، میر عبد الرحمن، سردار عبد الرحمن کھیتران گرفتار ہو گیا ہے،
اور وہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے بھی ہو گیا ہے۔ تو بڑی ایک عجیب سی کہ جس میں 24 گھنٹے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ پورا میڈیا یہ پیٹتا رہا کہ یہ وہی خان محمد مری کی یہ بیگم ہیں اور ان کو بھی مار دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، ان کے 2 بچوں کو بھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ ریڈ شیڈ ہوا تو یہ اب اس کے بچے بھی بازیاب ہو گئے ہیں اور ان کی مسز بھی بازیاب۔ جب یہ بازیاب ہوئی ہیں تب اس کے بعد سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ جس کی لاش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڑکی کون ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔